آخر ایک آدمی کراچی جیسا شہر کیسے بن کر سکتا ہے، اور وہ بھی صرف ایک اشارے پر اور لاکھوں لوگ سڑک پر؟ یہ صرف لیڈرشپ نہیں تھی، یہ بہت بڑا معاملہ تھا۔ اگر یہ مقبولیت تھی تو پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ سب بکھر گئے؟ اور اگر سب کچھ ٹھیک تھا تو لندن سے واپسی آخر کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہ سوال آج لوگ مانگ رہے ہیں اور جواب ہم دیں گے۔ ہم بات کرتے ہیں MKM کے بانی الطاف حسین کی، وہ نام جسے کبھی مہاجر قوم کا مسیحا سمجھا جاتا تھا، وہ نام جس پر لاکھوں لوگ جان دینے کو تیار تھے، اور وہ نام جو آج پاکستان کی سیاست میں لینا بھی جرم سمجھا جاتا ہے۔ ہم لوگ آج اس کہانی کے وہ حصے کو دیکھیں گے جو زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچتے۔ ایک آدمی جو کبھی MNA نہیں بنا، ایک آدمی جو کبھی وزیر نہیں بنا، اور پھر بھی وہ پورا کراچی اس کے حکم پر چلتا تھا۔ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ اسی سوال سے ہم شروعات کرتے ہیں، اور اسی کا جواب لینے کے لیے تھوڑا پیچھے چلنا پڑے گا، اسی گلی میں، اسی محلے میں جہاں سے یہ تحریک شروع ہوئی تھی، کراچی یونیورسٹی کیمپس 1۔ وہاں سے ایک آواز اٹھتی ہے۔ شروع میں ایک متوسط طبقے کی تحریک تھی، عام لوگوں کی زبان بولنے والے لوگ تھے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ تحریک اپنے شروعات میں ٹکی رہی؟ یہ طاقت میں آتے ہی اپنے چہرے بدل لیے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں ہر بار یہی ہوتا ہے، جو لیڈر عوام سے نکلتا ہے وہی عوام سے دور چلا جاتا ہے۔ الطاف حسین کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ 90 خورشید بیگم اور جتنے بھی یہ سیکٹر تھے، یہ صرف پتے نہیں تھے، یہ ایک پوری سیاسی سلطنت کا مرکز بن چکے تھے، اور وہاں ایک تحریر لکھی ہوئی تھی، اور لوگ بتاتے ہیں کہ طاقت کو خدا کی امانت سمجھو، طاقت کو حاصل کر کے خود کو خدا مت سمجھو۔ اب سوچئے، کیا یہ تحریر صرف دیوار پر لکھی ہی رہ گئی؟ اس وارننگ کو انہوں نے نظر انداز کیا۔ ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ الطاف حسین نے پاکستان کی زمین میں عملی سیاست صرف 6 سال کی۔ 1985 میں امریکہ سے واپس آئے اور 1991 میں لندن روانہ ہو گئے، پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ 30 سال سے زیادہ ہو گئے لندن سے ہی پارٹی چلا رہے ہیں۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے ہمارے، جو لیڈر اپنے لوگوں کے ساتھ زمین پر کھڑا نہ ہو، جو ان کے سکھ دکھ کو خود نہ سمجھے، کیا واقعی ان کی نمائندگی کر سکتا ہے؟ یہ دوری خود کو ایک طاقت میں مبتلا کرتی ہے۔ جب لیڈر نظر نہ آئے تو افسانہ اور بڑا ہوتا ہے، اور دوسری طرف پراسرار لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور اسرار عقیدت بن جاتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ لندن سے بیٹھ کر بھی کراچی بن کروانا ممکن ہو چکا تھا۔ افزائی دروازے پہلو پر آتے ہیں، جو کہانی زیادہ تر لوگوں تک نہیں پہنچتی۔ 90 کے قریب ایک مکان کا ذکر ملتا ہے۔ پرانے کارکن بتاتے ہیں کہ اس مکان میں عام آدمی کی رسائی نہیں تھی، وہاں ایک خاتون رہائش تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق کسی قریبی رشتہ دار سے بتایا جاتا ہے، لیکن ان کی رہائش زیادہ تر اسی مکان میں رہی، ایسا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ جو آدمی خود کو سب کا بھائی کہلواتا رہا، کیا وہ ہر جگہ واقعی بھائی تھا، یا کچھ دروازے صرف چند لوگوں کے لیے کھلے ہوئے تھے؟ یہاں ایک اور نام سامنے آتا ہے ہمارے سامنے، تنظیم کی ایک سابقہ خاتون رہنما، جو خود انٹرویو میں بتاتی ہیں کہ آفس کے آگے خاتون کارکن کے رکھی جاتی تھی، اور آہستہ آہستہ کچھ لوگوں نے اس نظام کو غلط استعمال کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے یہ الزام بھی رہا کہ شاید وہ خود اس ماحول میں دلچسپی رکھتی تھی۔ انہوں نے صاف الفاظ میں یہ کہا کہ مجھے وہ چیز تکلیف دہ لگتی تھی۔ سوچئے ذرا، جب سچ بولنے والا ہر الزام کو جھوٹ پر لگا دے تو باقی خاموش کیوں ہو جاتے ہیں؟ شاید یہ خاموشی برسوں تک اس نظام کو چلاتی رہی۔ اور اب بات کرتے ہیں طاقت کے اسلحے کی۔ MKM ہمیشہ کہتی رہی کہ اس کا کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی مسلح ونگ نہیں ہے، لیکن سیکٹر اور یونٹ کی سطح پر اسلحے کی ترسیل کے دعوے عام بات تھی۔ تحقیقاتی رپورٹس کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹماٹر، آلو، پیاز، ان جیسے کوڈ ورڈز کا نام استعمال کیا جاتا تھا اسلحے کے لیے، اور 90 کی دہائی میں کراچی کے ایک مکان سے ملنے والا اسلحہ اکثر مثال کے طور پر دیا جاتا تھا۔ اب ہم پوچھتے ہیں آپ سے، اگر واقعی کوئی مسلح ونگ نہیں تھی، کوئی مسلح ونگ نہیں تھی، تو یہ سب دعوے اتنی بار کیوں دہرائے گئے؟ اور اگر یہ سب جھوٹ تھا تو اتنی تحقیقات آخر کیوں ہوئی؟ اور اب آتے ہیں پیسے کی کہانی پر۔ الطاف حسین خود کو غریبوں کا ساتھی کہلواتے رہے، لیکن ان کے قریبی رشتہ دار امریکہ، کینیڈا اور لندن میں مقیم رہے۔ یہ دعویٰ بھی سامنے آیا کہ رشتہ داروں کے بیرون ملک منتقلی پارٹی کا فنڈ استعمال کر کے ہوتی تھی۔ لندن میں جائیدادیں کی خریداری ہوتی تھی، کرپشن کے الزامات، برطانوی میں تحقیقات چلتی رہتی تھیں، 10 ملین پاؤنڈ کی جائیداد کا معاملہ اور کروڑوں پاؤنڈ کی ٹیکس کی ادائیگی، یہ دعوے میڈیا پر آخر چلتے رہتے ہیں۔ اب آپ سوچئے گا کہ جو لیڈر عوامی چندے کی بات کرتا رہا، کیا وہی چندہ لندن کی جائیدادوں تک پہنچتا رہا؟
اور اگر ایسا نہیں تھا تو اتنی تحقیقات کیوں چلی؟ اور ہم چلتے ہیں سیاسی روپے کی طرف۔ الطاف حسین کبھی خود الیکشن میں نہیں لڑے، کبھی بھی انہوں نے کوئی سرکاری عہدہ نہیں لیا، ان کے حامی اسے فخر کہتے رہے۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو آدمی کبھی MNA نہیں بنا، جسے پارلیمانی کا کوئی براہ راست کوئی تجربہ نہ ہو، وہ حکومتوں کو گرانے اور بنانے کا فیصلہ کیسے کر سکتا تھا؟ اور یہ طاقت اسے کہاں سے ملی؟ یہاں ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے، جن طاقتوں کے سہارے یہ سیاست چلتی رہی، کیا وہی طاقتیں بعد میں دور ہو گئیں یا الطاف حسین خود ان سے نکل گئے؟ 22 اگست 2016 ایک تقریر نے سب کچھ بدل دیا۔ ان سے 10 دن پہلے MKM کے دوسرے رہنما لندن کی غیر موجودگی میں بھی ساکھ بچاتے ہوئے نظر آئے، لیکن اس تقریر کے بعد پاکستان میں سیاست کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے۔ ہم پوچھتے ہیں آپ سے، اگر طاقت کا نشہ نہ ہوتا تو اتنے برسوں کی محنت ایک تقریر سے کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ کیا یہ صرف ایک لمحے کی غلطی تھی یا برسوں کے غرور کا نتیجہ تھا؟ اب ذرا مذہبی معاملے پر ہم بات کرتے ہیں۔ الطاف حسین بعض تقریروں میں خود کو مذہبی اسکالر کے طور پر کہتے تھے، لیکن قادیانیت کے معاملے پر ان کے بیانات نے پاکستان کے اندر ایک شدید تنقید کا مظاہرہ کر دیا۔ 2016 کی تقریر پر معافی مانگتے ہوئے دکھائی دیے، لیکن قادیانیت والے معاملے پر انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ اب سوچئے، جس بات پر معافی مانگی گئی وہ سیاسی نقصان کی وجہ سے تھی یا واقعی دل سے پچھتاوا تھا؟ اور جس بات پر خاموشی رہی اس کی وجہ کیا بنی؟ اب اس پوری کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ آتا ہے۔ اتنا بڑا لیڈر، اتنی بڑی تنظیم، اتنی بڑی پارٹی، لیکن الطاف حسین نے کبھی اپنا ون سیکنڈ کمانڈ نہیں بننے دیا۔ عمران فاروق جیسے نام آگے آ سکتے تھے، لیکن اب خود دیکھ لیجئے وہ کہاں گئے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ سوچئے، جو لیڈر اپنے بعد کسی کو کھڑا نہ ہونے دے، کیا وہ واقعی تنظیم بنا رہا تھا یا صرف اپنی ذات کے گرد ایک نظام کھڑا کر رہا تھا؟ ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر بری تحریک، ہر بڑی تحریک کے پیچھے 2 کہانیاں ہوتی ہیں، ایک وہ جو اسٹیج پر دکھائی جاتی ہے اور دوسری وہ جو پردے کے پیچھے دکھائی جاتی ہے۔ الطاف حسین اور MKM کی کہانی بھی اس سے مختلف نہیں ہے۔ آج MKM بکھری ہوئی ہے۔ جو کارکن کبھی جان دینے کو تیار تھے، آج وہ خود سوال اٹھا رہے ہیں۔ جو رہنما کبھی خاموشی سے حکم مانا کرتے تھے، آج کھل کر بول رہے ہیں۔ آخر یہ ڈر کہاں گیا؟ جب طاقت تھی تب خاموشی کیوں تھی، اور جب طاقت چلی گئی تو زبان کیوں کھل گئی؟ یہ سوال صرف الطاف حسین یا MKM کا نہیں، یہ سوال اس تحریک کا ہے جو عوام کے کندھوں پر چڑھ کر چلی جاتی ہے اور پھر عوام کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ ہم لوگ آخر میں ایک سوال پوچھے جاتے ہیں کہ اصل کھیل صرف چہروں کا ہے؟ کیا لیڈر عوام کو راستہ دکھاتا ہے یا صرف اپنی طاقت کا راستہ بناتا ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، ہم جو کہانی سنتے آئے ہیں برسوں سے، کیا حقیقت میں واقعی ایسا ہی تھا؟ ہمیں اپنی کمنٹ باکس میں رائے ضرور شیئر کیجیے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کے ویڈیو پسند آئے گی۔ جزاک اللہ۔